اگر نسب کی وجہ سے کوئی افضل قرار پائے تو پھر فرشتوں کے افضل ہونے کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ فرشتوں میں توالد و تناسل نہیں۔ اگر نسب کی وجہ سے افضل ہوں تو سیدنا آدم علیہ السلام کے افضل ہونے کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ ان کے ماں باپ نہیں۔ نسب کے سبب اگر افضل قرار دیا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں اور تینوں بیٹے سب سے افضل ہوں گے۔ حضرت علی کا تو کہیں بھی اس میں شمار نہیں ہوگا، کیونکہ نسب کے اعتبار سے اگر افضلیت کو رکھا جائے تو پھر اس سلسلے میں کیا جواب ہوگا؟ دوسری بات یہ کہ نسب کی وجہ سے کوئی افضل اور مفضول ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے افضل قرار پائیں گے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد، دادا اور پردادا یہ نبی ہیں، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کے والد، دادا، پردادا نبی نہیں ہیں۔ تو اس اعتبار سے تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے افضل قرار پائیں گے۔ تو نسب کی وجہ سے کوئی افضل کہا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل ہونے کی کیا وجہ ہوگی؟ یہ وجہ ہوگی کہ رسول اللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ دیگر تمام لوگوں سے افضل قرار پائیں گے، چاہے وہ انبیاء ہی کیوں نہ ہو۔ یاد رہے اہل سنت کے عقیدے میں جو یہ افضل کا سلسلہ ہے وہ اس طرح کہ خدا کے بعد سب سے افضل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کے بعد انبیاء ہیں، اس کے بعد ملائکہ مقربین ہیں، اور اس کے بعد حضرات صدیق و فاروق ہیں، اور اس کے بعد حضرات عثمان و علی ہیں۔ یہ سلسلہ ہے۔ اہل سنت کے یہاں جو افضل قرار دیا جاتا ہے وہ قرب الہی کی وجہ سے قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، غیر انبیاء سے زیادہ انبیاء خدا کے قریب ہیں، اس لحاظ سے یہ حضرات افضل ہیں۔ تو نسب کو اگر افضلیت کا سبب بنا لیا جائے تو مولائے کائنات کو جو تفضیلی افضل کہتے ہیں وہ تو ثابت ہی نہیں ہو سکتا، اور پوری دنیا میں کوئی ایسا تفضیلی آج تک پیدا ہی نہ ہوا کہ جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیوں کو افضل قرار دے۔ اس اعتبار سے 7 تو یہی ہو گئے، اور اس کے بعد اگر میرے آقا کریم کی زبان مبارک کے مطابق دیکھا جائے تو پھر حسنین کریمین آئیں گے۔ مولائے کائنات تو بیٹوں میں نہیں آئیں گے نا، اولاد میں تو نہیں آئیں گے نا، تو افضل کیسے قرار پائیں گے؟ تو تفضیلی جو شوشہ چھوڑتے ہیں کہ جس میں رسول سب سے افضل ہے، چلیں آپ کے کہنے سے یہی مان لیتے ہیں، تو پھر حضرت علی کو آپ افضل کیسے قرار دیں گے؟ یاد رہے اہل سنت کا عقیدہ مغالطوں پر، مقائد پر نہیں ہے، بلکہ اہل سنت کا عقیدہ دلائل پر ہے، قرآن و سنت